السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستوں ایگزامز ہم سب نے دیے ہوئے ہیں اور ایگزامز کی ٹینشن ایک انڈسکرائبیبل قسم کی ٹینشن ہوتی ہے. ہر ایک کے اوپر ڈفرینٹ طریقے سے وارد ہوتی ہے. کچھ لوگوں کی بھوک بالکل اڑ جاتی ہے, کچھ اوور ایٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگوں کی نیند بالکل ختم ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کو کتابیں دیکھ کے اور زیادہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا. ایک دن ہم پیپر دے کے باہر نکلے تو میرا فرینڈ مجھ سے ڈسکس کر رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے سیکشن سی میں کون کون سے کویشچنز اٹیمپٹ کیے؟ تو اس سے کہا کہ سیکشن سی بھی کرنا تھا کیا؟ تو میں نے کہا ہاں, پیپر کے پیچھے سیکشن سی بھی تو تھا. تو وہ اسے کیا نہیں تھا, نتیجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوا ہوگا. تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. 2006 میں ہم نے ایک سیلف ڈیولپمنٹ کے پرسنل ڈیولپمنٹ کا ایک سیشن لیا, جس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز تھیں, لیکن اس میں ایک جو لاسٹ ایکٹیویٹی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں ایک کویشچن پیپر دیا اور اس میں کہا کہ آپ انسٹرکشنز پڑھ کے پیپر شروع کیجیے گا. اب انسٹرکشن جو تھی وہ یہ تھی کہ 20 سوال ہیں اور 8 منٹ میں پیپر کرنا ہے. دوسری انسٹرکشن یہ تھی کہ جو بھی سوال آپ اٹیمپٹ کریں گے اس کا جواب آپ نہ صرف لکھیں گے بلکہ اس کو زور سے بولیں گے بھی. اور تیسری انسٹرکشن یہ تھی کہ آپ نے پہلے پورا پیپر پڑھنا ہے اور اس کے بعد اٹیمپٹ کرنا شروع کرنا ہے. سوال کچھ اس قسم کے تھے کہ آپ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ اپنا نام پیپر کے کونے میں لکھیں. دوسرا یہ تھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, پھر آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں, آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے, وغیرہ وغیرہ. خیر میں نے انسٹرکشنز پڑھنا شروع کی, کویشچنز پڑھنا شروع کیے تو اتنے میں مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئیں. 25 سال, 35 سال, 5 بہن بھائی, 4, کالا رنگ, نیلا رنگ, وغیرہ وغیرہ. اور مجھے ٹینشن شروع ہو گئی کہ بھائی سب کا پیپر ہو جائے گا, میرا رہ جائے گا. میں نے بھی پیپر اٹیمپٹ کرنا شروع کر دیا. جب پیپر ختم ہوا تو اس نے پوچھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 10 سے زیادہ سوال اٹیمپٹ کیے. تو کافی زیادہ میجورٹی نے ہاتھ کھڑے کیے. پھر اس نے کہا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایک سوال اٹیمپٹ کیا ہے. تو ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے سوچا اتنا سست آدمی ہے, 8 منٹ میں سے ایک ہی سوال اٹیمپٹ کیا. جسٹ تو ہم فوراً کرنا شروع کر دیتے نا, لوگوں کو ہماری عادت ہے. پھر اس سے کہا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 5 سے 8 تک کے سوال کیے, 10 سے کم سوال اٹیمپٹ کیے ہیں. تو ہم 5 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا جس میں میں بھی شامل تھی. تو اس نے کہا کہ دیکھیں اس پیپر کو پاس تو صرف ایک ہی بندے نے کیا ہے, اور وہ ہے جس نے ایک سوال اٹیمپٹ کیا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو 3rd انسٹرکشن تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے پہلے پورا پیپر پڑھنا ہے اور پھر اٹیمپٹ کرنا شروع کرنا ہے. اور جو کویشچن نمبر 20 تھا وہ تھا ہی یہی کہ یو ہیو ٹو اٹیمپٹ اونلی کویشچن نمبر 1. ایک ہی سوال اٹیمپٹ کرنا تھا. تو اسے کہا کہ دیکھیں پاس تو یہی ہوا ہے, باقی سب فیل ہے. لیکن جنہوں نے 10 سے کم کیے ہیں, 5 سے لے کے 8 تک, میرا ان سے یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے یہ کیوں اتنے کم سوال کیے ہیں. تو یونینیمسلی ہم لوگوں نے سب نے یہی بولا کہ بھائی ہم تو اس لیے نہیں کر سکے کہ ہم ایکچولی انسٹرکشنز پڑھ رہے تھے, سوال سارے پڑھ رہے تھے, لیکن ہمیں بیچ میں آوازیں آنا شروع ہوئی تو ہمیں ایسا لگا کہ ہم سوال ایسا نہ ہو کہ ہم سوال اٹیمپٹ نہ کر سکیں, ہم اس دوڑ میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, سب سوال کر لیں گے. تو یہ ہم اس وجہ سے ہم نے اٹیمپٹ کر لیا. تو اس سے کہا کہ دیکھیں فیل سب ہوئے ہیں, آپ سب فیل ہوئے ہیں سوائے سے ایک بندے کے, لیکن جو آپ 5 لوگ ہیں نا, آپ ورسٹ پرفارمرز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب نے تو انسٹرکشن پڑھنے کی زحمت نہیں کی نا, لیکن آپ 5 لوگ وہ تھے جنہوں نے انسٹرکشنز پڑھی بھی تھیں, جنہیں پتہ بھی تھا کہ کیا کرنا ہے, لیکن انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ آپ اس دوڑ میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. تو اس سے کہا کہ دیکھیں جب ہم یہ کرتے ہیں نا, جب ہم میجورٹی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس پریشر میں آتے ہیں کہ ہمیں اس دوڑ میں آگے آگے جانا ہے, ہم ان سے پیچھے نہ رہ جائیں, تو اس وقت آپ اپنے ذہن کو ایک خاص قسم کے پریشر میں لے کر آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیئر پریشر, یعنی احباب, دوست احباب کا پریشر. جیسے ہم سنتے ہیں اپنے ارد گرد کہ میرے سارے دوست بہت بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, میں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں, آپ کچھ کریں نا ایسا جو ہم بھی بڑا گھر لیں, مجھے ان کو اپنے گھر میں دعوت پہ بلاتے ہوئے شرم آتی ہے,
ان کے ایک لاؤنج جتنا میرا پورا گھر ہے، میں کیسے بلاؤں ان کو؟ اب حالانکہ میرا اپارٹمنٹ بہت خوبصورت بھی ہے، ویل ڈیکوریٹڈ بھی ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ ہم آپس میں سب ایک ساتھ بہت خوش ہیں، لیکن میں خوش نہیں ہوں کیونکہ مجھے یہ بات کھاتی ہے کہ میرے دوست بڑے گھروں میں رہتے ہیں یا سب کے بچے بہت ٹاپ ناچ اسکول میں پڑھتے ہیں، میرا بچہ ایک ایسے ہی ایوریج اسکول میں پڑھتا ہے، مجھے بھی اس کو وہاں بھیجنا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ تو ایکچولی کوئی حرج نہیں ہے اپنے بچوں کو سب سے مہنگے اسکول میں پڑھانے میں یا بڑا گھر لینے میں، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ حرج کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم یہ سارے کام پریشر میں آ کے کرتے ہیں، جب ہم فائنینشلی اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوتے، لیکن ہم صرف اس پریشر میں آ کے کہ ہمارے دوست، ہمارے احباب ایک لائن میں اور ہم اس دوڑ میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، ہم اپنی لائن اور لینتھ کو، اپنے فوکس کو بھلا کر جب اس ریٹ ریس میں لگتے ہیں نا، وہ پرابلم ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور دیکھیں پیئر پریشر میں نا پیئر خواہ میں بدنام ہوتے ہیں، ایکچولی ہم خود ہی لے لیتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے پریشر، وہ ہمیں دیتے نہیں ہیں۔ اب میں جب ایک پیپر دے رہی تھی، مجھے تو کسی نے آ کے نہیں کہا تھا کہ پیپر اٹیمپٹ کرو اس لیے کہ ہم کر رہے ہیں، میں تو خود ہی ان کی آوازیں سن کے پریشر میں آ گئی نا۔ ایسے ہی لائف میں بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کا جو دوست ہوگا نا، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ آپ اس سے ملنے لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی میں آتے ہیں یا بس پہ آتے ہیں، اس کو اس بات سے غرض ہوگی کہ آپ اس سے ملنے آتے ہیں۔ اور جس کو اس بات سے فرق پڑتا ہوگا کہ آپ لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی میں کیوں نہیں آتے، وہ آپ کا پھر دوست نہیں ہے۔ آپ کو اپنے حلقہ احباب پہ غور کرنا ہوگا۔ تو اس پیئر پریشر سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی لائن اور لینتھ میں رہیے، اور جب بھی کبھی اس سوچ میں آنا شروع ہو جائے نا کہ پتہ کیسے چلے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہمارے پاس انسٹرکشنز ہیں دین کی، دنیا کی، سب کی، اس دن بھی تھیں، پڑھی بھی تھیں، فالو نہیں کی، پڑھتے بھی ہیں، پتہ بھی ہے، فالو نہیں کرتے۔ فالو کیجیے، فالو یور ہارٹ، فالو یور اون پاتھ، ڈونٹ بی پارٹ آف دا ریٹ ریس، اٹ ول رون یور پیس آف لائف۔ مجھے سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔